وزیر اعظم عمران خان صاحب چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج سے 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہو رہے ہیں۔ کابینہ کے اراکین اور سرکاری افسران سمیت اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ساتھ ہوگا۔ بیجنگ میں ہونے والی سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیچیان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سربراہان کی سطح پر اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حالیہ عرصے میں کرونا وائرس کے سبب یہ جو ملاقاتیں تھیں معطل رہی تھیں، لہٰذا بیجنگ اولمپکس ایک اچھا موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت سے باہمی امور اور عالمی حالات پر گفتگو کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین کتنا اہمیت کا حامل ہے، مقصد کیا ہے اس دورے کا اور کیا وہ مقاصد حاصل ہو پائیں گے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اویس، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ خیریت سے کووڈ کی فیز سے گزر گئے۔ سر تھینک یو بہت شکریہ آپ کا۔ سر اب یہ جو ہمارا جو فیز آنے والا ہے چائنا کے دورے کا، آج جس کے لیے عمران خان صاحب جائیں گے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے سویٹر دین دا ہنی اور ہائر دین دا ہمالیاز اور ڈیپر دین دا اوشینز رہے ہیں، لیکن دا سگنیفیکنس آف دس وزٹ وہ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ اویس تھینک یو ویری مچ۔ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹلی یا سمبولک اہمیت ایک طرف اس کی بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف یہ بڑی ایک پریکٹیکل نوعیت کا وزٹ بھی ہے، اسٹریٹجک نوعیت بھی اس کی اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ جو سمبولک ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ونٹر اولمپکس چائنا میں ہو رہے ہیں، امریکہ نے اس کا سفارتی بائیکاٹ کیا ہے۔ ان کے کہنے پر کینیڈا نے اور یو کے نے، آسٹریلیا نے، حتیٰ کہ ہندوستان نے بھی سفارتی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وہ اپنے کھلاڑی تو بھیجیں گے لیکن ایک سمبولک سفارتی بائیکاٹ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس کی فلمزی سی وجوہات پیش کی ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے پرائم منسٹر کا وہاں جانا، جہاں پریزیڈنٹ پیوٹن بھی ہوں گے اور 33 ممالک کے سربراہان ہوں گے، اس بائیکاٹ میں شامل نہ ہونا اور وہاں پہنچ جانا اس کی بہت بڑی ایک سولیڈیرٹی کو شو کرتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ چین تو خوش ہوگا، چائنا اور پاکستان کے ریلیشن ہو یا امریکہ اور پاکستان کے، لیکن وہ جو باقی ممالک ہیں ان پر کیا گزرے گی؟ چین خوش ہوگا لیکن جی دیکھیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ، ان کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ۔ اگر امریکہ کے ریلیشنز کا میں ایک مختصر جلدی سے جائزہ پیش کر دوں، پہلی بات یہ ہے کہ رچرڈ اولسن کے جانے کے بعد ابھی تک ہمہ وقتی سفیر امریکہ نے پاکستان میں نہیں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو سفیر مسعود خان جانے ہیں، لاسٹ ایئر نومبر سے ان کا ایگریما سائن ہونے کے لیے گیا ہوا ہے، اور آج ابھی تک انہوں نے 3 ماہ سے اس ایگریما کو امریکہ نے سائن نہیں کیا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ابھی تک پرائم منسٹر آف پاکستان سے رابطہ کرنا ضروری نہیں سمجھا، ایک نفسیاتی دباؤ ہے جو وہ ڈال رہے ہیں مسلسل پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر۔ چوتھی بات ہے، ان کے ٹونی بلنکن نے لاسٹ ایئر سپٹمبر میں ایک اپنے بریف میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈپلیشس پلے کیا ہے افغانستان میں، ان کا رویہ دوگلا رہا ہے، اور انہوں نے دہشت گردی میں خلوصی نیت سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹنگ تھی۔ اور پھر اکتوبر لاسٹ ایئر انڈیا میں وینڈی شرمن نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایشو بیسڈ ہوں گے، یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے، اور یہ ٹرانزیکشنل ہوں گے۔ تو یہ 5 چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ امریکہ اور ہمارے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن کا انتخاب ہے وہ بڑا واضح ہو چکا ہے۔ اب امریکہ کا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ جن ممالک نے این پی ٹی پہ سائن نہیں کیا، نان پرولیفریشن ٹریٹی، ان کے ساتھ نیوکلیئر تعاون نہیں کیا جائے گا، لیکن ہندوستان نے یہ سائن نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ان کو نیوکلیئر فیول بیچ رہے ہیں۔ تو یہ شو کرتا ہے امریکہ کا اسٹریٹجک جھکاؤ ہندوستان کی طرف۔ اب پاکستان کو لے لیں تو پاکستان نے جو پچھلا یہ ڈیموکریٹک
جی جنرل صاحب، اب یہ تو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم سولیڈیرٹی بھی دکھا رہے ہیں اور پاکستان ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کا رسک بھی لے رہا ہے، کیونکہ آپ کسی طرف اگر زیادہ جھکاؤ دکھاتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ کلیئر کٹ انڈیکیشنز وہاں سے آنے لگ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا وہ ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد بھی ان کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی، انہوں نے مختلف طریقوں سے پاکستان کو ڈیمیج مطلب ایک طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اب یہ تو ہم نے چائنا کا مفاد سوچا ہے کہ ہمارے پی ایم وہاں پر چلے گئے ہیں. ہمارا جو انٹرسٹ ہے اس دورے کے ساتھ جڑا ہوا منسلک ہمارے مفادات، پاکستان ایک بڑی فلوئڈ قسم کی اکنامک کرائسس میں مطلب سے دوچار ہے، اس میں کیا چائنا ہمیں بیل آؤٹ کر سکتا ہے؟ کس قسم کے وہاں سے ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں اس وزٹ کے بعد؟ دیکھیں شفا، چائنا کا اکنامک مسل تو یقیناً ہے، اگر وہ بیل آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں یقیناً. اس میں دو چیزیں تین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ پاکستان کی کوتاہیاں ہیں جن میں جو 6 اکنامک زون ڈیولپ ہونے تھے ان پر ہم نے جو لوجسٹک ورک آؤٹ کرنا تھا وہ ابھی تک ورک نہیں کیا. ان کو ریلوے، روڈ اور بجلی اور گیس کی سہولتیں مہیا کرنا وہ ہم نے نہیں کی. دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں پلگ اینڈ پلے، کہ آئیں اکنامک زون تیار ہے، بجلی کی تار جوڑیں اور اپنا کام شروع کر دیں. ایک تو یہ ہماری کوتاہی ہے. دوسرا، ان کے ساتھ جو ہم نے پاور پروجیکٹس کے معاہدے کیے تھے ان کی ابھی تک ہم پیمنٹ نہیں کر سکے ہیں ان کو جو انہوں نے کیا ہے. لیکن ایک امبیلنس کام مجھے نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اگلے 25 سال کے لیے 425 ارب ڈالرز کا، اور ہمارے ساتھ معاہدہ ہے 61 بلین ڈالرز کا. اور 61 بلین ڈالر میں 80% وہ پرائیویٹ کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے، سوری، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو ایک تو ہمیں چائنا کے ساتھ بیٹھ کے بڑی سولڈ بات چیت کرنی پڑے گی کہ آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو بڑھائیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور گوادر میں جتنی انویسٹمنٹ، کیونکہ یہ اسٹریٹجک ضرورت ہے چائنا کی بھی اور ہماری بھی. تو ایک تو ہمیں بات بڑی دو ٹوک اور حکومت کو آمنے سامنے بیٹھ کے کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے ان ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. یقیناً چائنا ہمیں بیل آؤٹ کر سکتا ہے، کرنے کو تیار بھی ہے، لیکن ہم جو آئے دن ہماری اپوزیشن پروپیگنڈے کرتی ہے، پھر جس طریقے سے ہمارا ایک وہ پالیسیز کی نان کنٹینیوٹی کا ایک خطرہ رہتا ہے، اس چیز کو ہمیں سکہ بند ایشورنس دینی پڑے گی کہ حکومت کوئی بھی ہو یہ پالیسی اپنی طرف چلتی رہے گی. جنرل صاحب، ایک اور بھی تو ہمارے خطرات ہیں نا. ایک خطرہ ہمارا دہشت گردی بھی تو ہے نا. سی پیک نے ان علاقوں میں سب سے زیادہ ڈیولپ ہونا ہے، گوادر، ہمارا پورٹ، جدھر بلوچستان میں ابھی دوبارہ مطلب انسرجنسی نے ایک طرح سے سر اٹھانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. تو یہ بھی تو ایک ہمارا چیلنج ہے جہاں پر چینیوں بیچاروں کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل، یہ چائنا کا بھی کنسرن ہے، اور جو ان کے پہلے 9 آدمی یہاں پہ ایک ڈیم میں سوئسائڈ بامبنگ میں جاتے ہوئے کام پہ ہلاک ہو گئے تھے، وہ ایشو بھی چائنا نے بڑے شد و مد سے ریز کیا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو پاکستان آرمی نے ایک پورا نیا ڈویژن ریز کیا ہے، ایک ڈویژن فورس جس میں تقریباً 19,000 آدمی ہوتے ہیں اور اس کو ایک جنرل کمانڈ کرتا ہے. وہ صرف سی پیک کے تحفظ کے لیے ریز کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی تک جو پاک افغان بارڈر ہے، بلوچستان کا بارڈر، اس پہ کام کرنا ہے. جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہاں پہ پولیٹیکل کام کرنا ہے گوادر اور بلوچستان کے ایریا میں، تاکہ وہاں لوگوں کا تعاون اور پولیٹیکل تعاون جو ہے وہ فورتھ کمنگ ہو اور چائنا کی ریزرویشنز کو ہم ایڈریس کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود